مسجد قبلتین کی طرف اب ہم روانہ ہو چکے ہیں غزوہ خندق کے پاس سے ماشاءاللہ. کا مطلب ہے مسجد قبلتین کا مطلب ہے 2 قبلوں والی مسجد. بے شک. ٹھیک ہے. اسلام کے شروع میں مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ آپ نے نماز جو ہے وہ بیت المقدس جہاں آج کل لڑائی ہو رہی ہے فلسطین میں اس کی طرف منہ کر کے ادا کرنی ہے نماز. تو مسلمانوں کا قبلہ اول وہی ہے. مسلمانوں کا قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس ہے. بے شک. تو وہاں پر آج کل جنگ چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. بیت المقدس جو ہے وہ کئی انبیاء کا مدفن ہے. کئی انبیاء وہاں پر دفن ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو رسول اللہ نے بیت المقدس میں ہی تمام انبیاء کو امامت فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میں امامت فرمائی تھی. تو وہ مقدس جگہ ہے. تو مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ آپ نے نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے ادا کرنی ہے. لیکن رسول اللہ کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے, خانہ کعبہ ہونا چاہیے. سبحان رسول اللہ اللہ. دعا فرماتے تھے اس کے لیے. اور وہ وجہ کیا تھی کہ کیوں چاہتے تھے رسول اللہ بیت اللہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ بیت اللہ کو حضور کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے تعمیر کیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے خانہ کعبہ سے رسول اللہ کو محبت تھی. ہمارے آج کل بھی دیکھا جائے تو جس گھر کو ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے پرکھوں نے بنایا ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی گھر میں ہی رہیں. اس گھر سے ہم نہیں نکلیں گے. کیوں؟ ہمارے پرکھوں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ کے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کو اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. سبحان اللہ. تو رسول اللہ کو بیت اللہ سے بہت زیادہ محبت تھی. اس لیے رسول اللہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہودی لوگ تانا دیتے تھے کہ آپ کیسا دین مذہب لے کر آئے ہو, قبلہ تو آپ کا ہمارے والا ہے, قبلہ تو آپ کا ہمارے والا ہے. تو اس لیے پھر رسول اللہ دعا فرماتے تھے. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مہینے نماز جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا فرمائی. 17 ماہ. تو رسول اللہ یہاں پر آئے ہوئے تھے. یہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا. قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنو سلیم. قبیلہ بنو سلیم. ہاں, اسے جو ہے نا مسجد کا پرانا نام بھی یہی ہے, مسجد بنو سلیم. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ یہاں پر آئے ہوئے تھے. نماز کا وقت ہوا. ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی, علماء میں اختلاف موجود ہے. 4 رکعت والی نماز تھی, ظہر کی تھی یا عصر کی. رسول اللہ امامت فرما رہے تھے. 2 رکعت پڑھا چکے تھے. تیسری رکعت میں وحی نازل ہو گئی. سبحان اللہ. وجہ کا شطر المسجد الحرام, کہ اپنے چہرے انور کو مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے. تو آقا نے دوران نماز ہی اپنا چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر. سبحان اللہ. بہت خوب. یہ وہ جگہ ہے. ٹھیک ہے. تو آقا کی اقتداء میں جو صحابہ کرام کھڑے تھے انہوں نے بھی اپنا چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا. تو تحویل قبلہ یہاں پر ہوئی. اس لیے اس مسجد کو کہتے ہیں مسجد قبلتین, یعنی کہ 2 قبلوں والی مسجد. تو ہم نے یہاں پر اترنا ہے. کوئی بھی 2 رکعت نماز ادا کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اور عمرے والی فضیلت نہیں ہے یہاں پر, یہ بات یاد رکھیں. عمرے والی فضیلت صرف مسجد قباء کی ہی ہے. ٹھیک ہے. اور کئی ڈرائیور جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اتاریں گے بھی نہیں. جب ضروری نہیں ہے تو الحمدللہ یہ اتاریں گے آپ کو. تو بیت المقدس جو ہے یعنی کہ قبلہ اول جو ہے آج کے امام کے بالکل اپوزائٹ سائڈ پہ. ٹھیک ہے. بیت اللہ ادھر ہے اور بیت المقدس ادھر. جی جی جی. ٹھیک ہے. جس طرف آج کا امام کھڑا ہے اس کے پیچھے. اور قبلہ اول کی نشانی بنائی ہوئی ہے قبلتین مسجد میں. جب اندر جائیں گے جس حال میں نماز ہوتی ہے اس حال کے اندر داخل ہوں گے. درمیان والے دروازے سے داخل ہو کے اوپر کی طرف دیکھیں گے ایک محراب بنا ہوا ہوگا, ایک مصلی بنا ہوا ہوگا. وہ قبلہ بیت المقدس کی نشاندہی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے دیوار پہ تھا, ابھی چینج کر دیا. ہاں ہاں, وہ اوپر ہے, دروازے کے اوپر بنا ہوا ہے. دروازے کے اوپر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم 5 منٹ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے وہاں پر انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت اچھے معلم ہیں اور کافی ساری نئی جگہوں پر ہماری زیارت ہو رہی ہے الحمدللہ. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے, تمام کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جیسے ہی ہم مسجد قبلتین پہنچتے ہیں انشاءاللہ پھر وہاں پر بھی عبادت سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو نعت پڑھنا تو ایک فن ہے, لیکن ماشاءاللہ نعت پڑھنا تو نہیں آتی, لیکن سادہ سے الفاظ میں میں نعت کے اشعار سنا دوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ ایک نعت خواں بھی ہیں جی معین بھائی ہمارے. پہنچ جائیں گے قبلتین بس جی, لیکن آپ سنائیں. اشعار پڑھتا ہوں پھر نعت ان سے بھی سنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ.
वो मैंने आपको शेर सुनाया था ना, वही जी। नात में आपको सुनाता हूँ। माशाअल्लाह। संभल के चल के ये शहरे वाह रसूल है, वाह वाह वाह। ए दिल संभल के चल के ये शहरे रसूल है, कानून इश्क है यहाँ कांटा भी फूल है। आगे शायर कहता है ये निखरी निखरी रोशनी जर्रों में चांदनी, वाह ये निखरी निखरी रोशनी। ये शायर जो है मस्जिद नबी के इर्द गिर्द का मंजर पेश करना है। और आगे क्या कहता है वो भी सुनिएगा। ये निखरी निखरी रोशनी जर्रों में चांदनी, मेरे नबी पाक के कदमों की धूल है। सुभान अल्लाह, वाह मेरे वाह। नबी पाक के कदमों की धूल है। बेशक। फिर आगे कहता है कि बगैर से माशाअल्लाह। आमदे जिब्राइल तो नहीं, भाई जिब्रील अब आमद तो नहीं है, बगैर से वही वो आमदे जिब्राइल तो नहीं, लेकिन मलाइका का अब भी नज़ूल है। सुभान अल्लाह, दिल सुभान अल्लाह। संभल के चल के ये शहरे रसूल है। शायर एक पैगाम देना चाहता है, महबूब की इताअत बंदगी, महबूब की इताअत और बंदगी रब बिना, महबूब की इताअत और बंदगी रब बिना, ये ज़िंदगी फरेब है अबस है फजूल है। ठीक है, ए दिल संभल के चल के ये शहरे रसूल है। तो जब तक ये किबलतैन में आते हैं तो हमारे नात खां भाई हैं, ये भी नात सुना दें। जी जी, चंद अशार चंद अशार आप भी सुना। डायरेक्ट शुरू हो जाए। दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह, या शहीद हो करम की नजर या शहे बहरो बर हो करम की नजर, सबकी बिगड़ी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकर खा के गिरना मेरा काम है, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पर उठाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम है, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, मेरी किस्मत जगाना तेरा काम है, मेरी आँखों को दीद की आरज़ू, मेरी आँखों को है दीद की आरज़ू, रुख से पर्दा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काम है, रुख से पर्दा उठाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तेरी चौखट कहा और कहा ये जबी, तेरी चौखट कहा और कहा ये जबी, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करम की तो हद ही नहीं, तेरे फैज़ो करम की तो हद ही नहीं, जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, जिनको दुनिया में ना कोई अपना कहे, उनको अपना बनाना तेरा काम है, उनको अपना बनाना तेरा काम है, सबकी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरे दिल में तेरी याद का राज है, मेरे दिल में तेरी याद का राज है, ज़हन तेरे तसव्वुर का मोहताज है, ज़हन तेरे तसव्वुर का मोहताज है, ज़हन तेरे तसव्वुर का मोहताज है, एक निगाहे
کرم ہی میری لاج ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کرم اللہ ہی میری لاج ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے سب کی بگڑی گڑی بنانا تیرا کام ہے ویسے تو یہ نعت بہت پیاری ہے لیکن یہ جو شعر میں اب عرض کرنے والا ہوں یہ میرا پسندیدہ شعر ہے سبحان اللہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شعر کی برکت سے صدقے توفیل سے شعر کے برکت سے مجھے اس حاضری کا موقع عطا فرمایا سبحان اللہ بہت خوب تو شاہ آخرت ہے ثنا خان کا واہ تو شاہ بے شک آخرت ہے ثنا خان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا ذکر کرتا رہے تیرے فیضان کا تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے سبحان تیری اللہ نعتیں سنانا میرا کام ہے سن کے طیبہ بلانا تیرا کام ہے سن سبحان کے اللہ سبحان اللہ طیبہ بلانا تیرا کام ہے تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے تیری نعتیں سنانا میرا کام ہے سن کے طیبہ بلانا میرا کام ہے سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے تو ساتھیاں جان قربا تیرے جام پر ساتھیاں جان قربا تیرے جام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر چلو بس جی چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر اب کنارے لگانا تیرا کام ہے سبحان اللہ سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی اچھا جی مسجد قبلتین پہنچ چکے ہیں جی سبحان اللہ تو یہاں پر بھی ہم 15 منٹ کے لیے ہی رکیں گے قباء والے 15 منٹ نہ لگائیے گا بس نہیں وضو ہے سب کی صرف جا کے نماز پڑھیں دعا کریں اور جلدی سے آ جائیں ہاں وضو سب کے ہیں اچھا عمرے والی فضیلت تو نہیں ہے جو بزرگ حضرات ہیں جن کو چلنے میں دقت ہے اگر وہ رہ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہیں سے زیارت کر لیں یہ مسجد قبلتین ہے جی جب گاڑی تھوڑا سا آگے جائے گی جب واپسی پر تو قریب سے بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ چل کے جا کے دیکھ لیتے ہیں جائیں گے اندر جائیں گے ہاں ہاں شکریہ بس 2 رکعت پڑھ کے